پہنچ رہی. 46 کی بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جنگ گھٹا تھا. اور اس میں اب ایک مخالفت اور سامنے آتی ہے. وہ بڑے ہی حسین اور لطیف اور نازک ریشمی پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی مخالفت. وہ مخالفت تھی جماعت اسلامی. اس کے امیر یا بانی اس زمانے میں اب وہ موجود ہے، لیکن اب وہ امیر نہیں ہے. بانی وہی ہے مولانا مودودی صاحب. یہ مخالفت تھی ان کی. اور میں نے یہ کہا ہے نا کہ جڑے حریری اور ریشمی پردوں کی مخالفت. یہ لوگ دبنگ پن سے سامنے آتے تھے. مودودی صاحب کی پہلی زندگی سے متعلق مجھے واسطہ نہیں. مجھے اس مسئلے سے جس کا تعلق ہے وہ یہ کہ وہ نیشنلسٹ مسلمان تھے. نیشنلسٹ علماء کا اخبار الجمیت وہ اس کے ساتھ کئی برسوں متوسط رہے. انہوں نے مہاتما گاندھی کی سوانح کی. جب یہاں اس اخبار کے حالات صاحب ہوئے بقول ان کے تو وہ پھر دکن تشریف لے گئے. حیدرآباد دکن ان کے بھائی تھے مولانا ابوالخیر صاحب. اس زمانے میں دو قومی نظریہ علامہ اقبال کا خاص طور پہ شمالی ہندوستان میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر رہا تھا. مودودی صاحب نے اپنے پرچہ ترجمان القرآن میں حیدرآباد دکن میں دو قومی نظریہ کے حق میں مضامین شائع کرنے شروع کر دیے. وقت وہ ایسا تھا کہ کسی بچے کی طرف سے بھی آواز آتی اٹھتی تھی نا کہ مسلم لیگ ٹھیک کہتی ہے، ہم اس میں بھی شکریہ ادا کرتے تھے. چلیے ایک آواز تو آ رہا ہے. بڑا نازک دور تھا. جنہوں نے جب وہاں سے یہ مضامین شروع کیے تو یہ جو حلقہ اقبالی اور مسلم لیگ کا تھا ان کے دل میں ان کا احترام پیدا. اور یہی تھی وہ احترام کی بات جس کی وجہ سے یہ وہاں دکن سے یہاں پنجاب میں آئے. پٹھانکوٹ کے قریب دارالاسلام ایک جگہ. میں اس قصے کو طولان نہیں دینا چاہتا کہ اس جرم کا بھی یہی خاص گناہگار ہے. میں نے اپنا پیمفلٹ ایک گہری سازش کے عنوان سے جو شائع کیا 2 برس پہلے 3 برس پہلے، اس میں نے یہ ساری تفصیل لکھی. میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا. انہوں نے یہ شہرت حاصل کی اور پنجاب آ گئے، دارالاسلام آ گئے، جو علامہ اقبال کے تصور کی ایک ایسی تنظیم تھی، ایک ایسا خطہ تھا کہ جہاں سے علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ان کے تصور کا اسلام جو ہے اس کی اشاعت کی جائے. وہاں آئے تو لوگوں کے دلوں میں تو ان کا وہ جو مضامین لکھتے تھے بڑا احترام تھا. انہوں نے پہلے مضامین لکھے یہاں پہنچ کے بھی، اور مسلمان اور سیاسی کشمکش کتاب کا نام ہے اس میں جمع کی. اس کی پہلی جلد اور دوسری جلد جو ہے اس میں یہ تمام چیزیں اسلامی مملکت، اسلامی نظام، 2 قومی نظریہ، سارا اقبالی تصور مسلم لیگ کا وہ سب اس کی تائید میں وہ لکھے ہوئے. بڑی مقبولیت ہوئی. اور جب یہ مقبولیت حاصل ہو گئی تو اس کے بعد وہی چیز جو وہاں نیشنل علماء کہتے تھے اور بدنام ہو چکے تھے، وہی چیز انہوں نے جہاں بیٹھ کے کہنی شروع کر. دعویٰ یہ تھا قائد اعظم اور لیگ کا کہ ہندوستان کے مسلمان قوم اس کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم الگ قوم ہیں اور ہمیں الگ مملکت چاہیے. ہندوستان کے مسلمانوں کا، اس قوم کا. مودودی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ تو بجا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ بات،
لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہیں کہاں جن کے لیے الگ مملکت کی ضرورت ہے؟ دیکھا آپ نے کس طرح بات نہیں جا پہنچی؟ کہا یہ مسلم لیگ والے قائد اعظم یہ لیے پھرتے ہیں مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا گروہ، مسلمانوں کی قوم. اب ان کے الفاظ سنو. خطاب ہوئی سیاسی کشمکش. اب یہ حصہ سوم مسلمان یہ وہ ہے عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999,000 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں، نہ ان کا اخلاقی نقطۂ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے. باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان ہے. نہ انہوں نے حق کو حق جان کر قبول کیا ہے، نہ باطل کو باطل جان کر اسے ترک کیا ہے. ان کی کثرت رائے کے ہاتھ میں باغیں دے کر اگر کوئی شخص یہ امید رکھتا ہے کہ گاڑی اسلام کے راستے پر چلے گی تو اس کی غلط فہمی قابل داد. ایک قوم کے تمام افراد کو محض اس وجہ سے کہ وہ نسل مسلمان ہیں حقیقی معنی میں مسلمان فرض کر دینا اور یہ امید رکھنا کہ ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہوگا اسلامی اصول پر ہوگا، پہلی اور بنیادی غلطی ہے. چلیے یہ کہتے ہوئے چلے آئے کہ واقعی ٹھیک ہے مسلمان ایمان کی قوم سے الگ قوم ہے، مسلمان کو الگ مملکت ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں کہاں سا ہے جو الگ قوم ہے اور جن کے لیے الگ مملکت کی ضرورت ہے؟ مسلمان تو ہے ہی نہیں کہیں. جی کہا کہ جہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رسم و یابت لوگوں سے بھری ہوئی ہے. کیریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے اس قوم میں بھی موجود ہیں. ان وجوہ سے وہ عظیم الشان تعداد جو ہم کو مردم شماری کے رجسٹروں میں نظر آتی ہے اسلامی افراد کے لیے قریب قریب بالکل بیکار ہو چکی ہے. اس تعداد کے بھروسے پر اگر کچھ کیا جائے گا تو سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا. اگر آپ اس نام نے آج مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا. مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے. یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوے، گدھ، بٹیر، تیتر اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے. انہوں نے مسلم لیگ کے قائدین کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر یہ آپ کی قومیت ہے اور یہ آپ کی کلچر ہے اور یہ آپ کے قومی مقاصد ہیں تو آپ اپنی قوم کا جو نام چاہیں تجویز فرما لیں. اسلام کا نام استعمال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. وہ تو آل رائٹ کی ریزرو ہے نا ان سے. یعنی آپ دیکھیے سازش کیا ہے. یہ وہاں سارے مطالبے کی بنیاد تھی کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے جو ہم کہتے ہیں. مسلمان الگ قوم ہے جس کا مطالبہ یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام تمہارے یہاں ہے کہاں؟ وہ مسلمان قوم کا وجود کہاں ہے جس کا یہ مطالبہ ہے؟ وہ ہے ہی نہیں. اسلام بھی نہیں ہے. اور جو اسلام ہے اس کا نام استعمال کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. اس نام کو بدل دینے کی ضرورت صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے یہ نظریات جن پر آپ اپنی قومیت کی بنا رکھ رہے ہیں اولاً اسلام کے خلاف ہیں، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ان نظریات کے ساتھ آپ جو کچھ کریں گے وہ اسلام کے لیے رسوائی اور بدنامی کا موجب ہوگا. نظریات آپ نے اقبال سے سن لی، قائد اعظم کے دیکھ لی. کہتے ان کے مطابق آپ مملکت بنا رہے ہیں، اسلام رسوا ہو جائے گا دنیا میں. جو کچھ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں. ہم ان کا راستہ روکنے نہیں آتے. ہمارا مطالبہ ان سے صرف یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان کے نام کو غلط طریقے پر استعمال کرنا چھوڑ دیں. اپنے آپ کو کچھ اور کہیں، مسلمان نہیں، اسلام نہیں، اور کسی بات پہ مطالبے کی بنیاد رکھیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں. ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے.